أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا. آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا واحد طریقہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے سامنے سپر انداز ہونا، سرنڈر ہونا، اپنے اختیارات سے دستبردار ہونا. گویا کہ اسلام سلم، صلح، امن، یہ اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ ہرقل جو ہرکلس ہے، روم کا جو سربراہ تھا، مشرقی روم کا بادشاہ تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس میں یہ مضمون تھا کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، مان لو بات، سرنڈر ہو جاؤ، ہمارے مقابلے میں اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جاؤ، تابعداری قبول کرو. تسلم تو بچ جاؤ گے، ورنہ بچنے کی امید نہیں ہے. دنیا میں بھی بچنے کی امید نہیں ہے اور آخرت میں بھی بچنے کی امید نہیں ہے. اور اسلام لاؤ گے تو دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور جہنم سے بھی بچ جاؤ گے. کسی شاعر نے عربی زبان میں اسلام کی زبردست تعبیر بیان کی تھی کہ اسلامنا نور یضیء طریقنا. اسلام ایک طرف تو روشنی ہے جو راستے پر چلنے والوں کے لیے روشنی کر کے اس راستے کو ان کے لیے آسان بناتا ہے، روشن کر دیتا ہے. جو راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے روشنی کا انتظام ہے تاکہ وہ راستے کی تکالیف سے بچ جائے. لیکن صرف یہ بات نہیں، دوسری بات بھی ہے کہ اسلامنا نار علی من یعتدی. اسلام تجاوز کرنے والوں کے اوپر، ظلم کرنے والوں کے لیے، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، طغیان اور سرکشی اختیار کرنے والوں کے لیے آگ بھی ہے. اس میں ایک ایسا پیغام ہے کہ نہیں سنبھلتے، سیدھے راستے پر نہیں آتے، روڑے اٹکاتے ہو، راستہ روکتے ہو، عدل کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہو، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتے ہو، تو پھر تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کی سزا بھگتو گے. خالد بن ولید نے رستم اور مہران کو ایک خط لکھا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد کی بات، جب ایران کے ساتھ لڑائی چھڑ گئی تھی. وہ مشکات شریف میں وہ خط بھی ہے، احادیث کی کتابوں. من خالد بن ولید الى رستم و مہران فی ملأ فارس. یہ خالد بن ولید کی طرف سے رستم اور مہران کی طرف ہے
جو فارس کے بڑے لوگ ہیں، اس میں بھی ایک جملہ ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، فإن أبيت، اگر اسلام لانے سے انکار کرتے ہو، فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس خمرا والسلام على من اتبع الهدى، اگر اسلام لانے سے انکار کرتے ہو تو پھر پتہ چلنا چاہیے تمہیں، خبردار ہو جاؤ کہ فإن معي قوما، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں، یحبون القتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہادت کو ایسا پسند کرتے ہیں، کما تحب فارس الخمر، جس طرح فارس والے شراب کو پسند کرتے ہیں، تم شراب کے دیوانے ہو اور میری فوج اور میری قوم شہادت کی دیوانی ہے۔ اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جب وہ خط رستم کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور اس جملے پر جب وہ آ گیا تو اس کے ہاتھ لڑکھڑا گئے، وہ خط کو اپنے ہاتھ میں ٹھہرا نہ سکا، ایسا روب تھاری تھا مسلمانوں کا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ آج کل مشکل یہ پیش آئی ہے، یہ ٹالرنس کی بڑی گردان ہو رہی ہے، رواداری، برداشت، ہمیں یہ سبق بہت دیا جاتا ہے، رواداری اختیار کرو، برداشت کا سبق دو۔ ہمیں کہا جاتا ہے پھول ہاتھ میں لے کر جلوس نکالو، ہم تو امن کے دائی ہیں، فاختے اڑاؤ، کبوتر اڑاؤ، یہ امن کی نشانی ہے۔ اسے کوئی نہیں کہتا کہ بم نہ مارو، جو بم مارنے والے ہوتے ہیں، جو گالیاں دینے والے ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جو پیغمبروں کی عصمت پر کیچڑ اچھالنے والے ہوتے ہیں، اسلامی تاریخ کو داغدار بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو کس نے نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو؟ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ مغرب میں جو بھی اسلام سمجھتا ہے وہ ان لوگوں کی تاریخ پڑھتا ہے، گولڈ زیہر کی تاریخ پڑھتا ہے، جوزف شاہ کی تاریخیں پڑھتا ہے، جان جونبل کی تاریخیں پڑھتا ہے۔ عجیب عجیب سی، اور وہ جھوٹ بولنے میں طاق ہوتے ہیں، اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ آج کل یہ اسلاموفوبیا کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلاموفوبیا، لوگوں کو اسلام سے خوف دلایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یار یہ ہماری غلطیوں سے ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بڑی غلطیاں ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، اور سارا ملبہ وہ مسلمانوں پر ڈالتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ مسلمان ٹھیک ہو جائے تو پوری دنیا میں امن آ جائے۔ باقی مغرب کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، اور مغرب کی بیماری کی ذمہ دار بھی مغرب خود نہیں ہے، ہم مغرب کی بیماری کی ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر اسلام سے ڈرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور پھر مسلمانوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، پٹی پڑھائی جاتی ہے، ان کو لوریاں دی جاتی ہیں، سو جاؤ، محبت کی باتیں کرو، امن کی باتیں کرو۔ لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مغرب خود اپنی ہی بیماری کی وجہ سے اسلام سے خوفزدہ ہے، خود ان کی اپنی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ اسلام سے خوفزدہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا یوم الحساب قریب آ رہا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر بہت دیر تک انہوں نے دنیا پر راج کیا، اب وہ جھوٹ کی لگامیں اور جھوٹ کی وہ تاریں وہ بکھر رہی ہیں، وہ سچ کا دور آ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہودیت کو تو دیوار سے لگا دیا، اس کو سیکولرزم اور لبرلزم کے امبریلے اور چھتری کے اندر ہم نے ان کو پھنسا دیا، ان پر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے دین کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ لبرلزم کے چھتری کے تحت زندگی گزار سکتا ہے۔
عیسائیت کو بھی لبرلزم کے چھتری کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور. انہوں نے بھی کہا کہ ہم چرچ سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ چرچ کے اندر نہ آئیں. اور چرچ اور اس کے سارے لوازمات، عیسائیت اور اس کے سارے لوازمات، بس ایک صلیب لٹکاؤ گلے کے اندر اور اتوار کے دن بس کچھ بوڑھے جمع کر دو چرچ کے اندر، اور ایسٹر مناؤ اور وہ مناؤ، کرسمس مناؤ. بس اس حد تک وہ سمجھتے ہیں اسلام بھی ایسا ہی ہے. بس اسلام نے تو بتا دیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں. اس گئی گزری حالت کے اندر بھی یورپ کے اندر جانے والے مسلمان نے وہ اپنی انفرادیت برقرار رکھی. کمزوریاں ہزار ہیں، کمزوریاں ہزار ہیں، کئی دفعہ ان پر باتیں ہوتی ہیں. وہ مغرب والے ہمیں یہاں پہ تانے دیتے ہیں تم نے عورتوں کو برقعوں میں بند کے، اور برقعے کا نام شٹلکاک ہے، تم نے اپنی عورتوں کو برقعوں میں بند کر دیا. مجھ سے بھی وہاں پہ ایک دفعہ پوچھا گیا، میں نے کہا یہ ذرا نکلو باہر، برمنگھم اور مانچسٹر کی گلیوں میں جو برقعوں والی نظر آتی ہیں، صرف آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں. وہاں پہ تو، یہاں پہ تو دستانے پہننے کا زیادہ رواج نہیں، وہاں تو ماشاءاللہ بچیاں دستانے بھی پہنتی ہیں. میں نے کہا ان پر کس نے جبر کیا ہے، ان پر کس نے جبر کیا؟ میرے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں میری بیوی کیمبرج میں وہ رہتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی اسپتال گئی تو ساتھ ایک دوسری بھی بیٹی تھی، مادر پدر آزاد. تو کہتے ہیں میری بیوی کو اس نے کہا یہ تم نے اپنے اوپر کیا کیا ہے، اپنے آپ کو کیا بنا دیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تم نے اپنے آپ سے کیا بنا دیا ہے؟ کہتے ہیں یہ میری مرضی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی میری مرضی ہے. تمہیں اپنی مرضی کی اجازت ہے، مجھے اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے. شخصی آزادی کے تحت انہوں نے ننگے پن کو جواز فراہم کر دیا، لیکن ان کو ڈر ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ برقعے پہنتے ہیں، اپنی مرضی سے پہنتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، مسجد آباد ہیں. جن چرچوں میں 1000، 1200 اور 1400 آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے، بمشکل وہاں 80 بوڑھے جمع ہوتے ہیں. لیکن جن مسجدوں میں 100 آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں پہ روڈ پر اور پارکوں میں جانمازیں اور صفیں بچھائی جاتی ہیں. ایک ایک مسجد کے اندر 2 جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں. سارے لوگ نہیں سما سکتے اس میں. عید کی 3 نمازیں ہوتی ہیں. گرمیوں میں، سردیوں میں، بارش میں لوگ باہر صفیں بچھا کر کھڑے ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہے، خوف ہے. یہ اسلام تو لے گیا یورپ کو. یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو تم سو رہے ہو، ہم مسلمان لوگ کہتے ہیں تم سو رہے ہو، وہ یہودی اپنے لوگوں کہتے ہیں تم سو رہے ہو. اسلام غالب آ رہا ہے. اسلام سے ڈراتے ہیں لوگوں کو، اپنے لوگوں کو. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا دنیا میں کون سا مذہب چل رہا ہے، گاڑی میں سفر کرتے ہیں. میں نے کہا اسلام غالب آ رہا ہے. ساتھ والا کوئی تھا، اس نے کہا محترم آپ کو پتہ نہیں ہے، دنیا میں عیسائیت غالب آ رہی ہے، الحاد غالب آ رہا ہے. میں نے کہا ذرا مثال تو دے دیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے دنیا میں کن لوگوں کی عبادت گاہیں بک رہی ہیں؟ میں آپ کو یورپ میں لے جا کر بتاؤں، چرچوں پر لکھا ہوا ہے فار سیل. چرچ بک رہے ہیں، وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں. مسلمان غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں. مالدار مسلمان نے اسلام کا لالچ دے کر پیسے کی بنیاد پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا، اور غریب مسلمان نے اپنی غربت کی وجہ سے اپنی مسجد کو بیچا نہیں ہے. ابھی تک کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. افریقہ والے بہت غریب ہیں، افغانستان والے بھی بہت غریب ہیں، لیکن کہیں دنیا میں مسلمان نے مسجد کو بیچنے کے لیے آفر نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے، ان کو خوف ہے. اس خوف کی بنیاد ہمارا رویہ نہیں ہے، ان خوف کی بنیاد ان کا اپنا جھوٹ ہے. جب جھوٹ اسلام کا اور سچ کا راستہ جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر اسلام کا راستہ کیسے روکتے ہیں؟ اسلام کے اوپر الزامات لگاؤ، اسلام کی غلط تعبیر پیش کرو. یہ جو مستشرقین ہیں اور انٹیلسٹ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسلام کی غلط تعبیر بتاتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو خریدا ہوا ہے. بکاؤ مال ہر جگہ ملتا ہے. پاکستان میں بھی لوگوں نے ایک اصطلاح عام کی ہے،
یہ مذہبی کارڈ میں یہ نہیں سمجھتا، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون اس کو کس انداز سے استعمال کرتا. میں اس اصطلاح کی بات کرتا ہوں، مذہبی کارڈ کا استعمال. پاکستان کا نام تو پتہ ہے آپ کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ اس کو اسلام کے بغیر اس کا نام لے سکتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس کے آئین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اس میں دیکھیں اسلام سرکاری مذہب ہے. اس کے لیے سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. آپ کون سے پاکستان میں بات کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، آپ سوتے میں بات کرتے ہیں یا بیدار ہیں؟ نشے میں تو نہیں ہیں. نشے میں نہیں ہے تو پھر یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ کہیں کہ اسلام مذہبی کارڈ. یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے. یہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے پر یہ ملک بنا تھا. یہاں مدینے کی ریاست کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہاں اسلامی سیاست پر بھی لوگ لیکچر دیتے ہیں. یہاں مغرب میں بھی پتہ ہے لوگوں کو، ان کو ڈر ہے، مغرب والوں کو بھی ڈر، اس لیے ہمارے ہاں بقا مال خریدا ہوا ہے. یہ جی مذہبی کارڈ کا چھوڑا ان کو. مذہب انفرادی معاملہ نہیں ہے. مغرب میں بھی نہیں رہا انفرادی معاملہ. اب وہاں پہ بھی اسلامی سیاست پر باتیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اسلامی معیشت پر باتیں ہو رہی ہیں، مولانا مودودی کے افکار پر باتیں ہو رہی ہیں. مولانا مودودی کے افکار پر اور سید قطب کے افکار پر اور علامہ اقبال کی تھیوریز پر وہاں پہ PhD تحقیقات ہو رہی ہیں. تم کس ہاتھی کے کان میں سو رہے ہو؟ یہ اسلاموفوبیا یہ ان کی بیماری ہے، اور وہ لوگ بیمار ہیں. ان کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے اور اسلام کو اصل سورس سے سمجھے. جھوٹے انداز سے نہ سمجھنے کی کوشش کریں. جھوٹ کا سہارا لیں گے تو یہی اسی طریقہ خوف ان پر مبتلا ہوگا. اور قرآن نے صاف بتا دیا ہے، ہم قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. جو مسجد کو برباد کرنے والے ہوں ان کو مسجد میں آتے ہوئے ڈر ہونا چاہیے. جب وہ مسجد کے اندر پاؤں رکھے لم يدخلوها الا ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ایسے لوگ جو اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں اور مسجد کو اس کے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ جب مسجد میں آئے ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں. اور مفسرین نے لکھا ہے، خاص کر تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اخیفوہم، ان کو ڈراؤ جو مسجد کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو مسجد کو اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو ڈراؤ. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو ڈرائیں. مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ امن کے فاختے اڑانے والے، ڈرانے والے بھی ہیں. اور قرآن مجید نے دوسری جگہ صاف الفاظ میں بتایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تُرْهِبُونَ بِهِ، قوت تیار کرو. اور قوت کا مقصد کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. آپ کہتے ہیں آپ ڈرانے والے بھی؟ ہاں جی ہم ڈرانے والے بھی. بشیرا ونذیرا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. میرے نبی کا نام بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. آپ صرف بشیر مانیں اور نذیر نہ مانیں تو آپ مسلمان کیسے بنیں گے؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.